بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صاحب احترام عزیزان گرامی قدر، آج میں وضو کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اور وضو کے جو مسائل ہیں ان کے بارے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا وضو کامل ہوگا تو ہماری عبادت قبول ہوگی، اگر ہمارا وضو ناقص ہوگا، ہم وضو میں غفلت کریں گے یا غلطی کریں گے، یا وہ اعضائے وضو جن کا دھونا فرض ہے اور سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر وہ رہ جائیں گے یا کچھ وضو کے اعضاء جو ہیں ان کے دھونے میں اگر کوئی نقص رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی، تو اگر وضو ناقص ہوا تو پھر نماز ہوگی نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کریم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کافی صحابہ اکرام تھے، اور کچھ لوگوں نے بہت جلدی میں تعجیل میں وضو کیا، جس کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو گئے اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ سوکھی رہ گئیں۔ تو یہ مسئلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں 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 جو ہیں انہوں نے بڑی جلدی میں وضو کیا جس کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار، حضور نے فرمایا جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچا، فرمایا ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم وضو کے بارے میں غفلت کریں گے، کوتاہی برتیں گے، یا اتنی جلدی میں وضو کر لیں گے کہ ہمارے بعض اعضاء وضو جو ہیں وہ خشک رہ جائیں گے جن پر پانی نہ پہنچ پائے گا، تو پھر ہمارا وضو ناقص ہو جائے گا۔ اگر وضو ناقص ہو جائے گا تو اس وضو سے ہم نماز نہیں ادا کر سکیں گے۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وضو کا وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے جو جیسے وضو کیا، وہ طریقہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ہم وضو کی نیت کریں گے کہ ہم طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ لی اس کا سارا بدن ہی پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اور وضو شروع کر دیا تو فرمایا اس سے صرف اس کے اعضاء وضو ہی پاک ہوں گے۔ تو بسم اللہ شریف جو پڑھنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب نماز کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرو کہ اپنے منہوں کو دھو لیا کرو، پھر کیا ہے کہ اپنے کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، پھر اپنے پیروں کو دھو لو۔ قرآن کریم میں یہ 4 فرائض ہیں۔ باقی ان فرائض کو ادا کیسے کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا، کیونکہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے محتاج ہیں، حضور کی سنتوں سے، حضور کے طریقوں کے، کیونکہ قرآن کریم کا علم جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو پھر حضور نے بتایا کہ یہ فرائض کیسے ادا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے، اس کے بعد ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے اس طرح کہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو کے اپنی ان انگلیوں کا خلال بھی کریں گے۔ یہ ایسی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ وہ ایسے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں نمازی مومن مسلمان جن کی انگلیں بہت زیادہ ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہیں، وہ ایسے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں لیکن ان کے اندر انگلیوں تک پانی نہیں جاتا، تمام جو اندر والی سطح ہے انگلیوں کی وہ تر نہیں ہوتی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو پھر وضو ناقص ہوگا۔ ایسے ہم اپنی انگلیوں کا خلال کریں گے تاکہ ہاتھوں کا کوئی حصہ جو ہے وہ دھوئے بغیر نہ رہ جائے۔
جب ہاتھ ہم نے اپنے گھٹوں تک دھو لیے اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ حضور کی اگلی سنت ہے کہ ہم کلی کریں گے، اور کلی دائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر اپنے منہ میں پانی ڈالیں گے۔ یہ عمل ہم 3 مرتبہ کریں گے اور منہ بھر کے کلی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بات دیکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھینک دیں گے، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھینک دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ منہ بھر کے کلی کریں گے تاکہ اندر ہمارے سارے منہ تک، ہمارے دانتوں تک، آخری منہ کی حد تک، حلق کے قریب تک پانی پہنچ جائے۔ ایسی ہم اچھے طریقے سے کلی کریں گے۔ جب کلی ہو گئی، یہ 3 بار ہم عمل کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے ناک میں پانی ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اگلی کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ دائیں ہاتھ سے ہم پانی ڈالیں گے 3 مرتبہ اور بائیں ہاتھ سے ہم اپنا ناک صاف کریں گے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں مسلمان مومن کو انہیں ساری زندگی ہی پتہ نہیں چلتا، وہ دائیں سے ہی پانی ڈالتے ہیں اور دائیں سے ہی صاف کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی حقیر کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اور جتنے ہی اعلیٰ اور عظمت والے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی دائیں ہاتھ سے ہم پانی پئیں گے، قرآن کریم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، دائیں ہاتھ سے کس سے مصافحہ کریں گے، اللہ حاصل کیا، تو پھر ہم کلی اپنا ناک میں پانی ڈالیں گے اور ناک کی آخری سطح تک، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا ناک میں پانی ڈال لیا اور اسے پھینک دیا، ایسا نہیں، بلکہ ناک کی اس نازک جو ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ بلکہ مستحب عمل ہے کہ ناک میں یہ جو چھنگلی ہے، چھنگلیاں ہے، یہ ناک میں داخل کی جائے۔ اگر ناک میں کوئی رینٹ یا میل ہے وہ جمی رہے اور اس کے نیچے اگر جگہ جو ہے وہ تر نہ ہوگی تو پھر انسان کا وضو جو ہے وہ ناقص ہوگا۔ لہذا انگلی کے ذریعے ہم اپنے ناک کی میل کو نکالیں، جمی ہوئی رینٹ کو دور کریں گے، پھر وہاں تک پانی پہنچے گا، ناک کی اندرلی سطح اگر تر ہوگی تو پھر ہمارا وضو جو ہے وہ کامل ہوگا۔ جب ہم نے 3 دفعہ ناک صاف کر لیا تو پھر ہم اپنا منہ کو دھوئیں گے۔ اگلی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ اپنے منہ کو دھوئیں گے، اور منہ کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس کان سے لے کر اس کان تک، اور بالوں کی آخری حد سے لے کر یہ گردن اور چہرے کے جوڑ تک، یہ سارا منہ ہے۔ بعض دوست ایسا کرتے ہیں، سامنے اس طرح پانی مارا اور سامنے والا حصہ تار ہو گیا، دھل گیا، باقی خیر ہے کہ وضو ہو گیا، سارگد نہیں، وہ وضو ناقص ہوگا۔ جب وضو ناقص ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس کان سے اس کان تک اور بالوں کی آخری حد سے لے کر گردن اور چہرے کے جوڑ تک یہ منہ ہے۔ جب منہ دھل گیا تو پھر اگلا کیا ہے کہ ہم اپنی کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں گے۔ اس طرح یہاں سے پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری ایسے کونی کریں گے تاکہ اس کونی کی ہڈی تک ہمارا پانی پہنچ جائے۔ یہ عمل پھر ہم 3 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ اس پہ پانی ڈالیں گے، اچھی طرح تر ہو جائے۔ بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 دفعہ ایسے کیا، پانی یہاں تک نہیں آیا، یہاں سے بھی خشک رہ گیا، نیچے سے بھی خشک رہ گیا، ذرہ برابر بھی اگر جگہ خالی رہ گئی جن کا دھونا سنت ہے، فرض ہے، تو بالکل وضو ناقص ہوگا۔ تو یہاں ہاتھوں کو اپنے کوہنیوں تک دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں سے۔ جب ہم نے دھو لیے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم سر کا مسح کریں گے، یہ فرض ہے۔ سارے سر کا مسح جو کرنا ہے یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں انگلیوں کو جدا رکھیں گے، ان 3 انگلیوں اور ان 3 انگلیوں کو یہاں سے رکھیں گے، ایسے ہم اپنے سر پہ پھیریں گے، آپ ایسے گدی تک لے جائیں گے، یہاں تک اپنی ہتھیلیوں سے ہم ایسے واپس آ جائیں گے، یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم اپنے کانوں کا مسح کریں گے، شہادت کی انگلی کے ساتھ کانوں کا ایسے مسح کریں گے، گیلی کر کے انگلیاں اچھے طریقے سے، تاکہ ہمارے سارے کانوں پہ ہماری انگلیاں پھر جائیں۔ اور سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ کان میں یہ انگلیاں بھی داخل کریں گے تر کر کے، تاکہ کانوں کے سوراخ جو ہے وہاں تک پانی کی تری پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھے کی پیٹ سے اپنے کان کا ایسے ہم مسح کریں، اس طریقے سے انگوٹھا تر کر کے کان کا مسح کریں گے تاکہ سارے کانوں تک ہماری تری پہنچ جائے پانی کی۔ اس کے بعد ہاتھ کے الٹے حصے سے اپنی گردن کا ایسے مسح کریں گے۔ جب یہ ہو گیا تو پھر ہم اپنے آخر میں پاؤں کو دھو لیں گے۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، اگر کچھ اوپر بھی دھل جائیں تو الحمدللہ مستحب عمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جس چیز سے اکثر لوگ، تقریباً 90% لوگ غافل ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیر دھوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال اچھی طرح کریں، یعنی پاؤں کی انگلیوں میں ایسے ڈال کے انگلی تر کر کے ایسے اچھی طرح پھیرے تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر سے ذرہ برابر بھی وہ جو جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو ناقص ہوگا، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ لہذا اس کا خلال کریں اور ٹخنوں تک پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اپنے بازوؤں پہ ایسے ہم ہاتھ پھیریں گے تاکہ وہ پانی ہے وہ وضو خانہ میں گر جائے۔ اسی طرح ہی وضو کر کے اٹھنا اور پانی جو ہو وہ گر رہا ہو یا ایسے ہاتھ جھٹکنے، اپنے ہاتھ چھڑکنے،
یہ ایسے کرتے ہوئے مسجد کے فرش میں یا صفوں پہ آ جانا، مسجد میں داخل ہو کے اپنے پانو کے قطرے جو ہیں وہ گرانا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اسے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم وضو کر لیں گے پھر حضور کا حکم ہے کہ وضو کرنے والا باہر نکل کے وضو خانے سے آسمان کی طرف دیکھے اور پھر کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا جس نے وضو کیا کامل، پھر اس نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی تو فعل و خیرات اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ قیامت کے دن جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا بحمد اللہ تعالیٰ وضو کا طریقہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہی وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علیہ